آج کا میرا موضوع بڑا دلچسپ اور بڑا عبرتناک ہے۔ ہلاکو خان کا نام تاریخ میں انتہائی ظالم اور سفاک انسان کے سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جب فتح کر کے بغداد کو داخل ہوا تو اس نے مسلمانوں کے سروں کے مینار بنائے اور پھر دریائے فرات اور دریائے دجلہ خون سے بھر گئے، یعنی کہ سرخ ہو گئے۔ لیکن اس کی پیاس نہیں بجھی، وہ چاہ رہا تھا کہ میں بس مسلمانوں کے سر قلم کرتا رہوں اور اپنی پیاس بجھاتا رہوں۔ ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں سر عام لوگوں کے سر اتارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے اپنے جو اس کے فوج کے لوگ تھے ان کو کہا کہ تم لوگ 3 لائنیں بناؤ، مسلمانوں کو لائنوں میں کھڑا کرو، اس کے بعد سب سے پہلے لائن میں تم نے ان لوگوں کے سر اتارنے ہیں۔ یہی ہوا، انہوں نے سر اتارنے شروع کر دیے۔ لیکن اس لائن میں ایک بوڑھا بزرگ بھی بیٹھا کھڑا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری باری آئی ہے تو وہ دوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری صف کے سر اتارنے شروع کیے اور وہ بوڑھا مسلمان پریشانی کے عالم میں تیسری صف میں چلا گیا۔ اور جب وہ سارا تماشا اس بوڑھے کا ہلاکو خان خود دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کا سر خود اتارتا ہوں۔ جب وہ اس کے پاس اس کی فوج پہنچی سب کے سر اتارتے ہوئے تو انہوں نے اس کو روک دیا اور چیخا کہ اس کو تم نے اس کا سر نہیں اتارنا، میں خود اتاروں گا۔ وہ اپنا گھوڑا آگے کر کے اس کے قریب گیا اور اس نے جب اپنی تلوار نکالی تو اس کی تلوار اس کے گھوڑے کے زین میں پھنس گئی اور گھوڑا ڈر گیا۔ اس نے اس سے کہا کہ تم میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتے، میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو اس بوڑھے شخص نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر میری موت ہے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن ایک ذات جو اللہ کی ذات ہے وہ مجھے بچا لے گی اور تیرے ظلم سے میں بچ جاؤں گا۔ یہی ہوا، ایک دم گھوڑا بدکا اور ہلاکو خان کو گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ وہ اس کا پاؤں اس کی رکاب میں پھنسا ہوا تھا اور گھوڑا سر پٹ بھاگ رہا تھا۔ ہلاکو خان نے بڑی کوشش کی اس پاؤں نکالنے کی، اس کی فوج، لیکن وہ گھوڑا اتنا طاقتور اور زوردار تھا کہ وہ نہ رکا اور وہ اس کو گھسیٹتا ہوا چلا گیا اور اینڈ پہ اس کا سر پتھروں پہ لگا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی ساری فوج یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور پھر وہ یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ بوڑھا کھڑا ہے تو انہوں نے اس کو اگنور کیا اور وہ خاموشی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ تو یہ تھا وہ انجام، اور وہ جو قدرت لینا چاہتی ہے اس کے آگے پھر کسی کی نہیں چلتی۔